دوران احرام ٹشو سے ناک صاف کیا، خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، صرف ٹشو پر خون کا داغ ہے، بالکل کوئی دم نہیں ہے، بالکل آپ کا طواف صحیح ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا۔ بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا، شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ قصاص اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہو تو علماء کے پاس جا کے بورڈ بنا کے فیصلہ کروا لیں۔ ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سونا دینا چاہتی ہیں، دونوں کو برابر دیں۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا وہ بھی جائز ہے۔ یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے موت آئے، یہ کر سکتے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نہ، تو ٹھیک ہے، تکبیر کہنا جائز ہے۔ اگر عدالت میں خلو لینے کے لیے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے، چاہے شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی۔ گانے کی طرز پر حضور پاک کی مدح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، ٹھیک نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنا حصہ لے سکتی ہے، والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہر اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اذان ہو تو وہاں منع ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھائیوں نے خودکشی کی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ 4.5 سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا، صفا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی حکام ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کرے۔ بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے قرض لیا تھا، دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے۔ بعض جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن ہو گیا، ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر 3 صورتیں، تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آ جائے پڑھ لے۔ اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا، یا تو وہ پہلے دے دیتا نا۔ 1 تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل والد صاحب حج عمرہ کر کے گئے ہیں، اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بلائیں، ان کا عمرہ کروائیں۔ بالکل میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر دوران طواف
پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، پھیر محمد رضوان اسلام آباد سے آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھا سکتا ہوں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 4 دفعہ طلاق دی، حنفی مسلک میں 3 طلاقیں پکی ہو گئی، ایک ویسے اس نے زیادتی کی ہے، باقی اگر کوئی فتویٰ دے کہ 4 ایک ہوتی ہیں تو وہ فتوے والے جانے، آپ جانے۔ بالکل عورت اپنے ہاتھ منہ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن کھلے کا معنی یہ نہیں ہے نماز میں رکھ سکتی ہے ویسے، لیکن اگر طواف کرے گی یا عمرہ کے ہفتہ آگے سر پہ کپڑا ڈالے گی۔ صرف لا الہ پڑھا، سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے احرام پاکستان سے باندھا، نیت دبئی سے کی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا، بالکل دم ہے۔ طائف جائے تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا، حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہیں نہیں، بس آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں، ان کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہم چلے جرمنی سے عمرے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، جدے آگے باندھا، بارہ دم تو پڑ گئی۔ گڑے میں جو کافر ہندو تاپ ڈالتے ہیں وہ بھی حرام ہے، داڑھی کو گرے لگانا بھی حرام ہے، بالکل۔